جب آپ نے اپنے بیٹا اور بیٹی کو سب سے بڑی دولت ہونے کو تسلیم کر لیا اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد اگر کوئی دولت ہے، ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے ایک انسان کے پاس، تو وہ ایک بیٹا کی دولت ہے، ایک بیٹی کی دولت ہے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، ہم اپنے اولاد کے بارے میں کہاں تک فکر مند ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے ہم کہاں تک محنت کر رہے ہیں؟ ہم بیٹے کو تو سب سے بڑی دولت سمجھ رہے ہیں، ہم بیٹی کو سب سے عظیم نعمت سمجھ رہے ہیں، لیکن کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ فیصلہ کیجئے، ہم کہاں تک اپنے بیٹا اور بیٹی کے مستقبل کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم کس حد تک اپنے بیٹے کے مستقبل کو اور اس کے فیوچر کو بہتر بنانے کے سلسلے میں فکر مند ہیں؟ آج ہمارا پورا کا پورا محلہ، ہمارا سماج، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا رشتہ دار ایک بیٹا کو اچھا بنانے کے سلسلے میں، ایک بیٹی کو بہتر بنانے کے سلسلے میں جاہل ہے، اس کے تعلیم کو لے کر کے جاہل ہے، ہمارا خاندان جاہل ہے، ہمارا گھر جاہل ہے، ہمارا معاشرہ جاہل ہے۔ اور آج میں اس اسٹیج سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ آج بچوں کے بگڑنے میں، بچوں کے برباد ہونے میں، بچوں کے بے حس ہونے میں، بچوں کے بے ضمیر ہونے میں، بچوں کے بےہودہ ہونے میں، بچوں کے خراب ہونے میں اگر کسی نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے اور اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو وہ ایک ماں کا ہے، وہ ایک بیوی کا ہے، وہ ایک بیٹی کا ہے، وہ ایک بہن کا ہے۔ کیوں کہ آج ماں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، ماں کی زندگی میں حدیث نہیں ہے، ماں کی زندگی میں رسول کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سماج کو، علاقے کو، معاشرے کو، خاندان کو، گھر کو، بستی کو، محلے کو، جہاں سے بچہ نکل کے آ رہا ہے، جس گود اور جس چھاتی سے بچہ 2.5 سال 2 سال تک دودھ پیتا ہے، پرورش پاتا ہے، جس گود میں بچہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، بڑھتا ہے، خدا کی قسم بھلا بتائیے جب وہی گود خالی ہے، جب وہی گود سونی ہے، جب وہی گود اجڑ گئی ہے، تو علاقے کو اچھا بچہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ سماج کو اچھا بچہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ معاشرے کو اچھا بچہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ ضرورت یہاں پر کرنے کی ہے، جہاں محنت کرنے کی ہے، ماں کو درست ہونے کی ضرورت ہے، بہنوں کو درست ہونے کی ضرورت ہے، بیٹیوں کو درست ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ماں کو پتا نہیں ہے کہ چوری کا مال کھانا میرے بچوں کے حق میں صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا۔ آج باپ کو پتا نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آج ماں کو ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم سب اپنے علاقے میں چائے کی دکانوں پر، بازاروں میں، مکانوں میں بیٹھ کر کے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں صاحب کا بیٹا برباد ہو گیا، ارے وہ دیکھیے جناب فلاں میاں کا بیٹا، وہ جمن اور جمراتی چچا کا بیٹا پورے محلے کو پریشان کرتا رہتا ہے، اس کا بیٹا دارو پیتا ہے، شراب پیتا ہے، تاری پیتا ہے، جوا باز ہے، ڈکیتی کرتا ہے۔ اے میاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فلاں صاحب کا بیٹا اور پوتا برباد ہو گیا، جبکہ فلاں صاحب نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، جمن میاں نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، جماعتی بھی ہے، تب جا کر کے جمن میاں اور جمراتی چچا کا بیٹا برباد کیسے ہو جاتا ہے، خراب کیسے ہو جاتا ہے؟ غلطی فلاں کی نہیں ہے، غلطی حاجی صاحب کی نہیں ہے، غلطی نمازی صاحب کی نہیں ہے، غلطی جماعتی صاحب کی نہیں ہے، غلطی جمن میاں اور جمراتی چچا کی نہیں ہے، بلکہ غلطی وہاں ہو رہی ہے، غلطی وہاں ہو رہی ہے، گڑبڑی وہاں ہے جہاں سے معاشرے کو، علاقے کو، خاندان کو، گھر کو بچہ مل رہا ہے، جس جگہ سے بچہ آ رہا ہے، جہاں سے میٹیریل آ رہا ہے، وہی جگہ جب سونی ہے تو علاقے کو اچھا بچہ کیسے مل سکتا ہے؟ معاشرے کو اچھا بچہ کیسے مل سکتا ہے؟ سماج کے لوگوں، ہم نے اس منظر کو بھی دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں تو غور کیجئے گا، آم کے موسم میں ہمارے علاقے کا حال کیا ہوتا ہے، ہمارے سماج کا حال کیا ہوتا ہے، ہماری بستی کا حال کیا ہوتا ہے۔ آم کے موسم میں ہلکی سی ہوا چلتی ہے، ہلکی سی ہوا چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 10 سے 12 سال کے بچے
बच्चे होते हैं, हल्की सी हवा चलने पर हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे चल पड़ते हैं गाछी की तरफ, किसी के पेड़ से आम चोरी करने के लिए, किसी के दरख्त से आम तोड़ने के लिए। माँ नहीं रोकती है, अम्मी नहीं मना करती है, अब्बू नहीं मना करते हैं कि बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, अपने पास तो कोई दरख्त नहीं है, अपने पास तो कोई गाछी नहीं है, तुम कहाँ से आम लाने जा रहे हो। अम्मी नहीं मना करती है, नहीं मना करती है, बल्कि अम्मी यहाँ इतनी तेज तर्रार बैठी होती है और अम्मी यहाँ इतनी तेज बनी हुई है कि जब वो छोटा सा बच्चा, जब वो मासूम सा बच्चा किसी दूसरे के पेड़ से आम चोरी करके लाता है, किसी दूसरे के गाछी और बागीचे से आम चुरा करके लाता है, बजाय इसके कि उस अम्मी को दो थप्पड़ लगात, वो अम्मी दो थप्पड़ अपने बच्चे को लगाती और उसे डांटती और कहती कि बेटा तुम किसके दरख्त से आम चोरी करके लाए हो, कहाँ से लाए हो। ये नहीं करती है, बल्कि अम्मी का हाल ये है कि वो अम्मी तैयार बैठी होती है और वही चोरी के आम का अचार जब वो छोटा सा मासूम बच्चा घर लेकर के पहुंचता है, वही अम्मी जो है उसी आम की चटनी भी बना लेती है, उसी आम का अचार भी बना लेती है और उस आम की चटनी को अब्बा हुजूर भी खा रहे हैं और अम्मी भी खा रही है। और शाम के वक्त में खुदा न खास्ता जब बच्चे के पेट में दर्द होता है, अम्मी दौड़ती हुई लेकर के इमाम साहब के पास मस्जिद में पहुंचती है। इमाम साहब मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बेटे को जरा दम कर दीजिए। उस कम वक्त को पता नहीं है कि तुमने दिन के खाने में इमाम साहब को चोरी के आम का अचार खिलाया था। बताओ इमाम साहब के बिस्मिल्लाह में असर होगा?